अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बड़ी ख़बर है और ख़बर इस हवाले से भी ज़्यादा तशवीशनाक है कि इसमें पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं उनकी जान को शदीद जान जोखों में डालने और उनको किसी क्रिमिनल सरगर्मी के अंदर फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और वो प्लानिंग जो है वो गलती से पकड़ी गई है। और अगर ये ना पकड़ी जाती तो फिर क्या होता, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं सैयद मुर्तज़ा अली शाह साहब। शाह साहब छोटे भाई हैं, शाह साहब छोटे भाई हैं। उन्होंने आज एक ख़बर ब्रेक की है और उस ख़बर के अंदर उन्होंने कहा है कि लंदन पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस उनकी वहाँ पे है, उसके यहाँ 3 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी रजिस्टर होने का मतलब तो ये होगा ना कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का शनाख्ती कार्ड या उनका पासपोर्ट या जो भी कुछ होगा। मुझे याद आ गया कि हम किसी ज़माने के अंदर जो है वो लाहौर से जो नॉन स्टॉप चलती है ना फैसलाबाद, वो गाड़ी जो थी उसके ऊपर जाया करते थे और उसके ऊपर बुकिंग होती थी नॉन स्टॉप के ऊपर ना। तो बुकिंग कराने वाला कहता था कि जनाब टिकट दें, नवाज़ शरीफ नाम क्या है, वो कहते थे नवाज़ शरीफ, वो नवाज़ शरीफ के नाम की टिकट काट के दे देते थे। टिकट दें जी, किसके नाम की जी, नाम क्या है जी, बेनज़ीर भुट्टो, वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम की टिकट काट के दे देते थे। वो एक फॉर्मेलिटी थी जिसका रेलवे के बुकिंग क्लर्क साहब भी और जो टिकट बुक करवा रहे होते थे वो भी उसका मजाक उड़ा रहे होते थे और यूँ वो टिकट जो थी वो जारी होती थी और वो हम ट्रैवल कर लिया करते थे। मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का मामला है वहाँ पे भी। गाड़ी रजिस्टर होना तो शायद इतना आसान ना हो, और जब आप कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर रजिस्टर करनी है मैंने, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो मांगेगा ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि वो, क्योंकि जो स्पेलिंग हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के, उनके अंदर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक की गई हैं, तो हो सकता है कि किसी ने पहले, जिसने साजिश करनी है उसने पूरा काम किया होगा ना, उसने पहले उसके शनाख्ती डॉक्यूमेंट बनवाए हों। लेकिन उन शनाख्ती डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस जो है वो जो है इनके जो हुसैन नवाज साहब हैं उनके ऑफिस का दिया गया है, ऑफिस का दिया गया है जी, वहाँ पे उन्होंने शनाख्ती डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ये भी हो सकता है कि उसके अंदर करंट एड्रेस उन्होंने, मौजूदा एड्रेस भी तो एक होता है ना कि मुस्तकिल पता, एक मौजूदा पता, तो मौजूदा पता उन्होंने हुसैन नवाज साहब के दफ्तर का लिखवा दिया हो, क्योंकि उन गाड़ियों की जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, मसलन उनमें से कोई ओवर स्पीडिंग करती है उसका चलान कटता है, वो वाला चलान भी हुंदा होएगा, लेकिन वो जो ओवर स्पीडिंग का चलान नहीं होता, ये जो स्पीड गन लगी होती हैं, ये आपके यहाँ भी स्मार्ट सिटी के तहत लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लगा था। फिर एक जाहिल जज लाहौर हाई कोर्ट के साहब थे, उनको अल्हाम हो गया कि ये फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। ठीक है, आपको 21वीं सदी से कैसे घसीट के ये जाहिल अदलिया पीछे ला रही है उसका आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि उन्होंने वो जो डिजिटल चलान थे कि जो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर और वो गन ने आपको पकड़ लिया है, तो वो आपको के घर के ऊपर चलान भेज देते थे। तो वो जो डिजिटल चलान थे वो सारे के सारे उन्होंने इलीगल करार दे दिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के उनको स्क्रैप कर दिया। जिसके बाद उस सिस्टम के अंदर जो एक्सपेंशन आनी थी, जो उसने हर गली मोहल्ले मोड़ के ऊपर कैमरे लगाने थे, वो सारा प्रोसेस रुक गया। बल्कि जो कैमरे ख़राब हो गए उसको भी ठीक नहीं किया गया। 60% कैमरे जो हैं वो जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब के दौर में ख़राब हुए। इनका पूरा फोकस इस पे रहा कि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट में करप्शन निकाली जाए। जब करप्शन नहीं निकाल पड़ी तो फिर मुराद सईद से लेके सारे लोग वहाँ पे हाज़िर होते थे। ये लाहौर में जो स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस था पुलिस का, और वहाँ पे बताते थे कि जी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। पहले करप्शन ढूंढते रहे, फिर साल एक के बाद उन्होंने ये सरगर्मी शुरू कर दी, लेकिन पैसे उनको कोई नहीं दिए, ना तो वो एक्सपेंड कर सके, और दूसरा जो उनके कैमरे ख़राब हुए वो उन कैमरों को जो था वो उनकी जगह पे नए कैमरे ना लगा सके। लेकिन ये तो आ गया उसके अंदर एक जुमला मोतरज़ा। तो हो सकता है वहाँ पे ये सिस्टम कायम है जी कि आप किसी जगह पे जाते हुए कोई गलत हरकत कर देते हैं, उसका चलान आपके घर आता है। ये दुबई वगैरह में तो ये भी तकल्लुफ़ नहीं होता,
وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سیدھا پیسے اسی وقت کرم کر کے کھینچ لیتے ہیں. آپ نے دبئی کے اندر کوئی اشارہ کراس کیا ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ چھڑتا نہیں روکے گا, وہ بس وہ کڑم کر کے. میں جب 2016-17 میں گیا ہوں وہاں پہ تو وہ بس میسج ہی آیا تو انہوں نے کہا لے ابھی رگڑے گئے. کیا ہوا ہے, انہوں نے لین چینج کی تھی, ہم جا رہے تھے, ٹریفک رکی ہوئی تھی, تو اتنی دیر میں لیفٹ کے اوپر ایک گاڑی آگے کو گئی تو سپیس بنی تو انہوں نے لین چینج کر لی, ادھر سے ادھر ہو گئے. فوری طور پہ تڑم ہوا, پتہ چلیا کہ وہ 100 درہم ٹھوک گیا ہے کیونکہ وائلیشن کاٹ دیا. اور میں کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ بینک سے انہوں نے ڈرا کر لیا, بینک سے آٹومیٹیکلی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پیسے فوری طور پہ سرکار کے کھاتے کے اندر چلے گئے. تو برطانیہ میں ایسا نہیں ہے, برطانیہ میں انٹیمیشن آتی ہے چلان کی آپ کے گھر کے اوپر, اور وہ جب انٹیمیشن آئی تو انہوں نے کیا کہ ایک تو میاں نواز شریف کے نام اس پہلے غلط, اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے تو یہاں پہ کوئی گاڑی رجسٹر کروائی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر جناب آن لائن جا کے ڈھونڈا, اور ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ایک نہیں 3 گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں, اور پھر انہوں نے جو پولیس ہے اس کو مطلع کر دی. یہ کنٹینیوشن ہے اس سرگرمی کی جو تب سٹارٹ ہوئی تھی جب پی ٹی آئی نے ایک مطلب کہ 2 نمبر آدمی کو لانچ کیا تھا, جس نے کہا تھا کہ نواز شریف نے ارشد شریف کو قتل کرنے کا آرڈر میرے سامنے دیا تھا. وہ بہرحال اس کو جرنلسٹ پڑھ گئے, مرتضی علی شاہ صاحب بھی پڑھ گئے اس کو, اور پڑھ کے اس کو بے نقاب کر دیا کہ یہ تو 2 نمبر آدمی ہے یار. کبھی وہ کسی سے یہ جو جتنے بھی میں ٹپیکل 2 نمبری کی نشانی, ویسے میرے کئی دوست بھی یہ حرکت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے. یہ جو لوگ نواز شریف کے ساتھ, بے نظیر کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ کھنچوا کے دفتروں میں گھروں میں لگاتے ہیں, اور جب وہ حکومت ہوتی ہے تو ذرا سامنے کر کے لگا دیتے ہیں, جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے کر کے رکھ دیتے ہیں نکال کے. یہ پتہ نہیں کس احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں. کس احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار کہ وہ تصویر اتنی بڑی کروا کے اوپر ایک ہار بھی ٹنگا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں وہ اس کو. بہرحال جو ہے اس صاحب نے تصویریں بھی کھنچوا رکھی تھیں پی ایم ایل این کے لیڈروں کے ساتھ. یہ دیکھیں جناب وہ بیٹھے ہوئے, اور وہ ظاہر ایک مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہے تھے, وہاں پہ جا کے جب میاں نواز شریف بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ گئے ہوں گے پاس آ کے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ارشد شریف کو جو تھا, اب اس کے خلاف نا میرا خیال ہے کوئی کیس ویس ہوا ہے, پولیس کو بھی انٹیمیٹ کیا گیا ہوا ہے, شاید کوئی استغاثہ بھی ہے. وہاں پہ عدالتیں کیس ٹیک اپ کرنے میں دیر لگاتی ہیں, فیصلہ پھر ایسے ہوتا ہے. تو وہ اس بندے نے پکڑے جانا ہے, تلے جانا ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ معاملہ پیچھے چلا گیا ہے, اس کو انڈو کر لیا ہے, تو یہ ایک نئی سازش جو ہے اس کی داغ بیل ڈالی گئی ہے. حسین نواز صاحب کے دفتر سے جو شکایت کی گئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ استعمال ہو سکتی ہیں کسی بھی سیبوٹاج ایکٹیویٹی کے اندر, کسی بھی تخریب کاری کے اندر, اور چونکہ اس کے اوپر ہمارا ایڈریس لکھا ہوا ہے اور ہمارے والد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تو کل کو ہمارے اوپر یہ الزام آ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے, اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف نے واقعی واردات کرنی ہو اور انہوں نے یہ گاڑیاں رجسٹر کروائی ہوں اور یہ خبر جاری کر کے انہوں نے یہ والی حرکت کی ہو, لیکن پھر ہم کاز آف ایکشن جاننے کی کوشش کریں گے نا کہ نواز شریف صاحب کو کیا مسئلہ ہے برطانیہ کے ساتھ. برطانیہ میں انہوں نے جا کے شاہ چارلس کی حکومت کو ختم کرنا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے ان کو نہیں, انہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے, ان کے بچے وہاں پہ رہتے ہیں, ان کی جائیدادیں ہیں وہاں پہ, ان کے کاروبار ہیں وہاں پہ, تو کیا وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی سرگرمی کرنا چاہیں گے؟ آبویسلی نہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب کہ جہاں پہ آپ ایک علاج کرواتے ہیں جا کے, جہاں پہ آپ کے بچے ٹھہرے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کے بچوں کے کاروبار ہیں اور ان بچوں کا وہیں پہ رہنے کا ارادہ ہے, جہاں پہ بچوں کے بچے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آگے ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, وہ بھی وہیں پہ ہونی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے رہنا ہے, تو کیا وہ اس طرح کی کوئی سرگرمی کرنا چاہیں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کا الٹیمیٹ جو عذاب ہے یا جو برنٹ ہے, جس کو اردو میں انگریزی میں کہیں, وہ تو نواز شریف صاحب کی فیملی پہ ہی ٹوٹے گا نا, وہ تو اپنا نواز شریف صاحب کے بچوں پہ ٹوٹے گا نا. اگر نواز شریف صاحب اس طرح کی سرگرمی میں ہوتے ہیں وہ تو تلے جائیں گے ہی جائیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن بچوں پہ ٹوٹے گا تو وہ ایسی حرکت کیوں کرنے لگے کہ اپنی 2 نسلوں کو بلکہ تیسری نسل بھی جو ہے اس کو بھی مسائل کے اندر پھنسانے لگے، خود تو پھنسے ہی پھنسے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے سٹوری جو کہ پکڑی گئی ہے اور پکڑ لی گئی ہے۔ جو لوگ اپنا معاملات جو ہے کیا بڑی بات کہنے لگا، جو لوگ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو ایسے ہی سرخرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتے بھی ہیں میں پھر ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف، اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو موت کے منہ میں سے نکال دیا ہے تو ایسے چھوٹا جا کام میں گئے تھے، نتیجے سے بھیجتے۔ اگر وہ گاڑی مس یوز ہو جاتی کسی اور کام کے لیے، اب تک نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ یہ بکنگم پیلس کے اندر اپنے شاہ چارلس صاحب کی جو تاج پوشی کی ہوئی ہے، اس کے قریب وہ اوور سپیڈنگ کا چلان آیا ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ ہیں ساڑھے نہ تو گڈیاں بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں 3 نے، اور لیموزین کا کام کرتے ہیں ہم۔ تو خیر یہ تھا جی اب تک کے لیے۔ نواز شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بچایا ہے، اور جس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی نا، وہ پھر وہ ہے، سمجھ گئے نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔